میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایسا آخری بار کب ہوا جب آپ حیران تھے؟ میرا مطلب ہے آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس مطالعاتی سلسلے اور پروگرام جس کا آپ حصہ بننے جا رہے ہیں، آپ خود کو بار حیران ہوتا ہوا پائیں گے۔ آپ ضرور مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا واقعی یسوع نے ایسا کہا؟ اس نے لوگوں کو حیران کیا جہاں بھی وہ گیا۔ یہ پرانی باتوں کی طرح نہیں کہیں، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ میں آسمان سے بھیجا گیا ہوں۔ خدا نے مجھے بتا دیا تھا جب میں دنیا میں جاؤں تو مجھے کیا کہنا ہے۔ اس کی باتیں وہ نہیں جو آپ سنتے رہے۔ اس کی باتیں براہ راست آسمان کی باتیں تھیں۔ دیکھیں، یہ دلچسپ ہے۔ میں نے تحقیق کی کہ کون سب سے محترم شخص ہے ہماری تاریخ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس نے اعلیٰ مقام پایا؟ یسوع مسیح ہر دور، ہر زمانے میں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں نے یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ ایک ماہر استاد تھا، وہ ایک عظیم استاد اور نبی تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں بھی سوچیں۔ زیادہ تر لوگ یسوع کو کم از کم ایک ماہر استاد مانتے ہیں، کیونکہ اس نے سچائی کو ظاہر کیا۔ ایک طرح سے اس نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک راستہ بنایا ہے، اسے کھول دیا کہ ہم دیکھ سکیں۔ بائبل میں جب آپ پڑھتے ہیں یسوع جہاں کہیں بھی گیا، اسے کیا کرتے دیکھتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہوئے، کبھی کسی بڑے اجتماع کو، کبھی درجن بھر لوگوں کو، کبھی 2 یا 3 لوگوں کو، اور کبھی فرد واحد کو۔ کیونکہ تعلیم سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ کچھ سمجھ جاتے ہیں، نئے انداز میں سوچ کو وسعت ملی اور آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ سوچ کی طاقت ہی ہے۔ اس لیے خدا نے بھیجا یسوع کو زبردست منصوبوں کے ساتھ، ایسے خیالات کہ جب آپ ان کو اپنا لیتے ہیں، حیرت سے آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ یسوع نے یہ کیا کہا؟ تو پھر یہ بات میری بیوی کے بارے میں تو درست ہے، لیکن میری زندگی کے بارے میں نہیں۔ دیکھیں میرا کیا مطلب ہے۔ یہودی نے ایک امیر آدمی کی ضیافت کی، اور اس امیر آدمی نے بہت سے مشہور لوگوں کو اس ضیافت پر بلایا۔ یسوع بھی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو شفا دے رہا تھا اور حیا دینے والی تعلیم دے رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد رہنا اور اس سے شخصی طور پر بات کرنا چاہتے تھے، اور میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اور اس امیر آدمی کی ضیافت کے دوران یسوع نے میزبان پر نگاہ کی جس نے اسے کھانے پر بلایا تھا، اور دوران ضیافت یسوع نے کچھ ایسا کہا جس سے گویا وہاں موجود تمام مہمانوں کی سانسیں رک گئیں۔ یہ بہت غیر متوقع بات تھی، لوکا کی انجیل میں کہی۔ یسوع نے یہ کہا، اس آدمی سے کہا جس نے اسے کھانے پر بلایا تھا۔ اس نے کہا، یہ لوکا کی انجیل کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں ہے، جب تو رات کا کھانا کرے اور شام کا کھانا جیسا اس آدمی نے کیا تھا وہ ان کے درمیان تھا۔ جب تو دعوت کرے تو اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں یا اپنے امیر پڑوسیوں کو مت بلا، لیکن انہی لوگوں کو تو اس آدمی نے بلایا تھا۔ یہاں مہمان خصوصی میزبان سے کہہ رہا ہے کہ تو ایسے لوگوں کو کھانے پر نہ بلا جن کو تو نے کھانے پر بلا رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات سے میزبان خفا ہو گیا ہوگا یا نہیں۔ کیا؟ اور یسوع نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہیں وجہ بتائی۔ اس نے کہا، اسے اس طرح کی دعوت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جن لوگوں کو تو نے بلایا ہوا ہے، اور وہ بھی تجھے بلائیں اپنے ہاں جیسا تو جانتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی۔ جب کبھی ہم لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں اور کوئی ہم سے پلٹ کر کہتا ہے، آج شام آپ کے ساتھ مزہ آیا، اس کی بیوی بھی اچھا کھانا بناتی ہے جیسے تمہاری بیوی، سمجھیں۔ یسوع نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ وہ بھی پلٹ کر تم کو دعوت دیں گے اور اس کا بدلہ آپ کو مل جائے۔ لہٰذا وہ یہی تو موضوع ہے۔ موضوع بحث ضیافت نہیں کہ دعوت پر کون موجود ہے، موضوع ہے صلہ پانا۔ اور یسوع کہہ رہا ہے دوبارہ ان لوگوں کو مت بلانا، کیونکہ وہ تمہارا احسان لوٹا دیں گے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ بات یہ نہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات ہے یا نہیں، لیکن کوئی چیز اس سے بڑھ کر ہے۔ اور یسوع نے اپنی بات کو جاری رکھا۔
پھر وہ میزبان سے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی دعوت کرے تو غریبوں، لنجوں اور اندھوں کو بھلا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تجھ پر برکت ہوگی۔ ہم میں سے ایسا کون ہے جو برکت حاصل کرنے یا خوش ہونے کے احساس سے نہ گزرا ہو؟ مسرت کا وہ احساس جو انتہائی ضرورت کے وقت سخت ضرورت میں کسی کی مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یقیناً آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی بے گھر شخص سے ملے ہوں اور آپ نے اسے کچھ کھانے کو دیا ہو، یا آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں جو آپ کے ملک میں نیا تھا اور بھٹک گیا ہو اور اسے نہیں پتا کہ آپ کیا کرے اور آپ نے اس کی مدد کی۔ ایسا کر کے آپ کو کیا محسوس ہوا؟ آپ برکت محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے۔ آپ برکت پاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی والدین نے اپنے بچوں کے اندر یہ بات نہیں رکھی ہوتی کہ ایسے شخص کی مدد کرو گے جو تمہیں صلہ نہیں دے سکتا تو تمہیں برکت ملے گی۔ خدا نے سب کے اندر یہ بات رکھی ہے اور اس نے اس احساس کو ہر انسان کی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اور وہ کہتا ہے تم بابرکت ہوگے۔ پھر یہ احساس جاری رہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو واپس نہیں دے سکتے۔ میں اس سے سمجھ گیا کہ آپ سمجھے، مجھے برکت ملے گی کیونکہ وہ مجھے واپس نہیں چکا سکتے، اور چونکہ وہ مجھے واپس نہیں چکا سکتے اس لیے میں خوشی اور برکت پاتا ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہی چیز ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن سوچنے کا عام طریقہ یہی ہے، لیکن یہ وہ نہیں جو یسوع کہہ رہا ہے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھے جس کے متعلق وہ بات کر رہا تھا؟ جی، اس نے کہا آپ برکت پائیں گے کیونکہ وہ آپ کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ وہی بات پھر سامنے آئی، ان لوگوں کو مت بلاؤ کیونکہ وہ اس کا بدلہ چکا دیں گے۔ ان لوگوں کو بلاؤ کیونکہ وہ لوگ آپ کو بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اچھا، آپ یہ سوال پوچھیں کہ مجھے کس طرح برکت ملے گی؟ یسوع اپنی بات کو جاری رکھتا ہے، اور جب میں نے یہ پڑھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں حیران تھا کیونکہ تمہیں بدلہ ملے گا۔ اب تیسری بار ہو گیا، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، کب مجھے بدلہ ملے گا؟ اس پر یقین رکھیں، آپ کو واقعی اس کا بدلہ ملے گا جب قیامت ہوگی، راست بازوں کی قیامت پر مجھے صلہ ملے گا، ایسوں کی مدد جو مجھے صلہ نہیں دے سکتے۔ کیا مجھے صلہ ملے گا؟ پہلے مجھے مرنا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ زندہ نہ ہوں گے جب تک آپ مر نہ جائیں۔ کیا آپ سمجھے کہ یسوع یہاں پر کیا تعلیم دے رہا ہے؟ یہ بہت حیران کن ہے، اور یہ اس بات کی صرف شروعات ہے جو میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتوں میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ مزید حیران کن ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دروازے میں ہلکی سی دراڑ جیسا ہے تاکہ آپ اندر دیکھ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو برکت ملے گی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے اجر نہیں پایا۔ اس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، قیامت کے دن، نہ راستوں کی نہیں، پر کیونکہ قیامت دو طرح کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو بدلہ صرف راست بازوں کی قیامت پر ملے گا، اور آپ بدلہ پائیں گے، اور اس لمحے جب آپ کو اجر دیا جائے گا، ویسے اس لمحے آپ کہاں ہوں گے جب آپ کو اجر دیا جائے گا؟ اگر آپ راست بازوں کی قیامت کا حصہ ہوں گے، آپ اس جگہ ہوں گے جسے ہم جنت کہتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے، یسوع کہہ رہا ہے اس کا بدلہ آسمان پر ملے گا۔ جو کچھ آپ نے اپنی زمینی زندگی میں کیا ہے وہ ادائیگی آپ کو کی جائے گی، آپ کو برکت ملے گی۔ واو! یہ اس بات کا کیسا حیرت انگیز موڑ ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ان کا آپس میں تعلق نہیں جوڑتے، جو ہم کرتے ہیں ان کا تعلق نہیں جوڑتے، ہم نہیں جوڑتے۔ جو ہم کرتے ہیں یہاں اس کے لیے جو ہمیں لوٹا نہیں سکتا۔ اس طرح سے ہمارے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے عمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ آسمان پر ہوگا، کیا ہم کرتے ہیں؟ جی، یسوع اسے جوڑ رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں اسے ٹوٹا ہوا رابطہ کہتا ہوں، اور یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے کہاں دیکھا؟ کتنی بار یسوع اس تعلق کا ذکر کرتا ہے؟ یہ وہ دوسرا ضروری موضوع ہے
جس کا یسوع کی زندگی میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں یہ یسوع کے لیے اہم ہے؟ شاید آپ تعجب کر رہے ہوں، کیوں یسوع نے اس آدمی سے ایسا کرنے کو کہا؟ یسوع کا مقصد کیا تھا؟ یقیناً یہ نہیں۔ کیا یہ ٹھیک نہیں اپنے گھر پر کوئی ضیافت یا کھانا کرے اور اپنے پڑوسیوں کو اس کی دعوت دیں؟ اور یہ بھی غلط نہیں کہ وہ اس کا بدلہ چکائیں۔ پھر یسوع کیوں کہہ رہا تھا وہ نہیں بلکہ یہ کرو؟ یسوع کا محرک کیا تھا؟ کیا آپ سمجھ پائے؟ کیا آپ اسے سمجھ پائے؟ کیا آپ یسوع مسیح کی تعلیمات کو جان پائے؟ کیا وہ میزبان کی مذمت کر رہا ہے؟ وہ مہمان کی مذمت نہیں کرتا۔ ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں کہ دعوت کی جائے، اس کا بدلہ پانے میں بھی برائی نہیں۔ تو پھر یسوع کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا؟ یسوع اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یسوع جانتا تھا آسمان کے کاموں کو، اور اس میں تعلق پیدا کرتا ہے جو ہم زمین پر کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آسمان پر آپ بدلہ پائیں گے جب راست بازی اٹھیں گے، جب عدالت ہوگی، اور اسی موقع پر آپ برکت پائیں گے۔ یسوع کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کوشش کر رہا ہے ایک راز کو افشا کرنے کی۔ کیا آپ سچائی کے متلاشی ہیں؟ میں متلاشی ہوں، میں بہت شدت سے سچ کا متلاشی ہوں۔ میں روشن ذہن ہونا چاہتا ہوں، اور یسوع عظیم روشنی بخشنے والا ہے۔ وہ سچ کو ظاہر کرتا ہے بار بار۔ آپ کا ذہن چلا اٹھتا ہے، کیا یہ تو وہ نہیں جو میں سوچ رہا تھا؟ ہاں، ایسا ہی یسوع کے زمانے کے لوگوں نے محسوس کیا تمام وقت میں۔ کیونکہ اس نے جیسے کہا، میں آسمان سے آیا اور خدا نے مجھے سچائی بتائی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں تعلیم دوں۔ اس لیے میری تعلیم وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ میرے پاس میری اپنی باتیں نہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں، اور میں یہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اور یہ ایک بڑا سا یہ ایک بڑا آپ کا مطلب یہ اور مبارک ہوگا میرے لیے آسمان میں، اگر میں یہاں پر غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو پیسے چھپا کر رکھنے کی بجائے۔ جی، آپ نے دیکھا یسوع کا مقصد در حقیقت غریبوں کی مدد کرنا نہیں تھا، خاص طور پر مقصد میزبان کی مدد کرنا تھا، کیونکہ یسوع آسمان کے کاموں کو جانتا تھا۔ میرے دوستو، جب تک آپ کے اندر روشنی نہیں آ جاتی یسوع کی باتوں کا مطالعہ کرنے اور بار بار ان کا ذکر کرنے سے، تو آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر وہ شخص ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اس کو لوٹا نہیں سکتے، اور خدا تو اس کو بھی اجر نہیں ملے گا آسمان پر، لہذا وہ برکت نہیں پائے گا۔ لفظ اجر کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ شکریہ سوال پوچھنے کے لیے۔ جیسا آپ جانتے ہیں میں انگلش بائبل میں سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں انگلش بولتا ہوں، اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے برعکس جو زیادہ تر بہت سی زبانیں بولتے ہیں، زیادہ تر لوگ جہاں میں رہتا ہوں ایک زبان بولتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک بار ایک دورے پر تھا سمندر پار۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کتنی زبانیں بولتا ہوں، اور میں نے کچھ شرمندگی محسوس کی وہاں، اور کہا صرف ایک۔ تو میزبان نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ اس شخص کو کیا کہیں گے جو شخص 3 زبانیں بولنا جانتا ہے؟ میں نے کہا اسے ٹرائی لنگول شخص کہیں گے۔ جی بالکل۔ اور اس شخص کو کیا کہیں گے جو 2 زبانیں بولتا ہے؟ بائی لنگول۔ تو اس نے تھوڑی سی اپنی پلکیں جھپکائیں اور کہا، کیا سوچتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق جو صرف ایک ہی زبان بولتے ہیں؟ میں نے وہ لفظ پہلے نہیں سنا، تو میں نے سوچا اور کہا مونو لنگول، اور وہ ہنسا اور کہا نہیں، ہم انہیں جو صرف ایک زبان بولتے ہیں امریکی کہتے ہیں۔ خیر، یہ بائبل جو میرے پاس ہے انگریزی میں ہے، لیکن حقیقتاً یہ ترجمہ ہے یونانی زبان کا، جو زیادہ تر تحریر ہے عبرانی زبان میں بائبل کے پہلے حصے کا،
لہذا جب میں نے اصل یونانی لفظ سلے کی تحقیق کی، کیونکہ میں جاننا اور سمجھنا چاہتا تھا، اور یہ لفظ ہی تو وہ لفظ ہے ڈیڈومائی، یونانی میں DIDOMI، ڈیڈومائی، اس کا سادہ مطلب ہے دینا، لیں، لیکن اس میں اس کے سامنے 3 حروف ہیں APO، ایپو، یعنی کہ واپس، اور اس کا مطلب ہے واپس دینا۔ اور یسوع کہہ رہا ہے اگر تم مدد کرو ایسے لوگوں کی جو بے بس ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا اس بات پر توجہ دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسا کریں، اور ایسا کرنے کے لیے وہ فرشتوں کو اس دنیا میں نہیں بھیجتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسا کریں۔ اور کیونکہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اگر مجھے ایسا کرنا پڑے اور میں اپنے پیسے نکال کر غریب آدمی کی مدد کروں، اور اب میرے یہ پیسے اب میرے نہیں رہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے یہ کروں، اور وہ اس پر توجہ دیتا ہے، اور وہ آپ سے اور مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ وہ غریب لوگ ادا کریں گے آپ کو دوبارہ سے۔ یہ خدا ہے جو آپ کو بدلہ دے گا جب آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ کو کتنے فیصد ادا کرے گا، کیونکہ یسوع یہ بتاتا ہے، واقعی یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں واقعی چاہتا ہوں کہ آپ ایک تعارفی اظہار خیال پر یہاں غور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ، یقیناً آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سوچ رہے ہوں گے، شاید آپ حیران ہوں کہ آخر وہ کیا ہے جو کچھ میں نے زمین پر کیا، اس کے صلے میں مجھے کیا ملے گا؟ یہ اہم سوال ہے، یہی سوال ہے، کیونکہ یہ نئے سرے سے ہر چیز جس کا تعلق زندگی سے ہے۔ اگر آپ صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے جیتے ہیں تو آپ نے یسوع کو زیادہ نہیں سنا، آپ نے وہ نہیں پڑھا جو اس نے کہا۔ اس نے حقیقت میں یہ کہا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں ہیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار رہیں، اور جو کچھ بھی آپ یہاں کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کی ابدی زندگی کا تعین ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ہر بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ کیسی زندگی ہوگی۔ آپ کچھ اچھے سوال پوچھ رہے ہوں گے اور تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ بات چیت کس طرف جا رہی ہے۔ میرا جواب وہی ہے جو اس نے کہا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں کے لیے ضیافت مت کرو جو آپ کو بدلہ دیتے ہیں، ان لوگوں کی ضیافت کرو جو آپ کو لوٹا نہیں سکتے، کیونکہ آسمان کا خدا یہ دیکھ رہا ہے، اور مردوں کی قیامت میں جب آپ خدا کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور اس وقت آپ کہیں گے، او واو، ہاں آپ بالکل ایسا ہی کریں گے۔ لہذا ایک اور بات ہے جو یسوع نے کہی ہے، ایک اور سوچ ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کاروباری دنیا میں پیراڈائم شفٹ۔ پیراڈائم شفٹ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہے کہ میں حقیقت کو اس طرح دیکھنے کی بجائے اس طرف دیکھوں یا اس طرف دیکھوں، اور یہی کچھ یسوع نے کیا۔ سارا وقت وہ چیزوں کو دیکھنے کے نظریے کو بدلنے کا ماہر تھا، کیونکہ جب تک وہ ہمیں آسمان کے متعلق نہ بتاتا کہ اس میں کیسے داخل ہونا ہے اور خدا کیسے آسمان کو چلاتا ہے، ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم اپنے ذہنوں میں تصویر بنا لیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ وہاں گئے ہیں۔ ہمیں ایسا شخص چاہیے جو وہاں سے آیا ہو اور جو وہاں کی سچائی بتائے، کیونکہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ نہیں جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف چلتے ہیں، اس نے ان باتوں کے متعلق پہاڑی واز میں بتایا۔ یہ یسوع کا ایک بہت مشہور واز ہے، میں نے اسے کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ پہاڑی واز کہلاتا ہے، یقیناً آپ نے اس کے متعلق سنا ہوگا، اور متی 5واں باب 11ویں اور 12ویں آیت،
सुने यीशु ने क्या कहा? जरा रुकें, ये बहुत हैरान कुन बात है। यीशु मुबारक हो तुम का मतलब है खुश होना। तुम मुबारक होगे जब वो तुम्हें लान तान करेंगे और तुमको सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी बाबत नाहक कहें, नाहक झूठी, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे नाहक मेरे नाम की खातिर। आपका क्या मतलब है यीशु मेरे नाम की खातिर? क्योंकि अगर आप खड़े हों कि आप इज्जत और ताजीम करें और ईमान रखें यीशु पर, इस वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं। और यीशु कहता है क्या? वो कहता है मुबारक हो तुम जब ये सब होता है। बात अजीब है, क्या ये बात मुमकिन हो सकती है? अगली आयत देखें, 12वीं आयत में ना सिर्फ खुशी करना बल्कि नहायत शादमान होना। जब वो नहायत शादमान कहता है हाँ, जब वो कहता है मैं नहायत शादमान हूं, यूनानी जुबान में भरपूर खुशी और शादमानी का इजहार करता है। आप इससे बाहर होना नहायत बड़ी खुशी यानी शानदार पार्टी। आपने पार्टी करनी है जब लोग आपको तकलीफ दें? जी हां। सुने, अगर कोई शख्स जब कोई ये सब बर्दाश्त करे, शायद हम उससे कैद कर दें। मेरा मतलब है हिम्मत करे, उसे कबूल करे जो यीशु ने कहा। यह तब्दील शुदा अंदाज सोचो अमल है। खुश हो और नहायत शादमान हो क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है। अब जरा ठहरिए, तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। आपका मतलब है यीशु के दुख उठाने और खड़े होने का अजर जमीन पर नहीं? नहीं, यह नहीं होगा मेरे जीते जी, नहीं, यह आसमान पर है। अब हिम्मत करें, अपनी गलत फहमी को अपने अंदर से निकालकर फेंक दें। यह आसमान पर है। मगर क्यों? यीशु, मुझे जश्न मनाना चाहिए। 5 अल्फाज का मजमूआ है इंग्लिश में, GREAT, क्योंकि आसमान पर आपका जाती अजर बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, इसलिए खुदा आपको इसके लिए दुख उठाते और लान तान बर्दाश्त करते और समझौता ना करते देखता है, और वो इसकी तारीफ करता है और वो कहता है अगर तुम मेरे लिए ऐसा करो जब मैं आपको देखता हूं, अजर का जो हजम मैं आपको देता हूं बड़ा होगा। इसलिए जब ऐसा हो रहा हो, आपको क्या करना चाहिए? जश्न मनाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप वो हासिल करते हैं जो आपके तसव्वुर से बहुत दूर है। यीशु लोगों को कुर्बानी करने का नहीं कहता। यीशु जानता है अगर आप ऐसा करें, खुदा बाप आपको ये देगा। ये कुर्बानी नहीं है। अगर आप वाकई इससे जाने और समझें जो मैं आपको इस सिलसिले में सिखाने जा रहा हूं, आप जश्न मना सकेंगे। ऐ दोस्त, हमारा अजर बहुत बड़ा होगा। और जब लफ्ज आपका अजर आसमान पर आपका जाती अजर बड़ा है, आप जानते हैं जब रास्तबाजों की क़यामत होगी और आप आसमान पर होंगे, अगर आप रास्तबाज हैं, और वो अजर की जगह है, ये मसीह के लिए इज़ा सहना दरअसल एक बहुत बड़े अजर का सबब बनता है। और यहां लफ्ज अजर एपोडेडोमाइस से मुख्तलिफ लफ्ज है। ये लफ्ज मिस्तास यूनानी में MISTH, और इसका लफ्जी मतलब है अदायगी का चेक। मेरी खातर तुम्हारे मुसीबत उठाने की मजदूरी एक अजीम अजर है। इसलिए अब जबकि हम अपने इस सेशन के इख्तिताम के करीब पहुंच गए हैं, मैं चाहता हूं आप एक ताल्लुक कायम करें। ताल्लुक यह है, जो मैं जमीन पर करता हूं मुझे आसमान पर मुतासिर करेगा, और यीशु चाहता है कि आसमान पर मेरा पुरजलाल दाखला हो।
موقع مت کھوئیں، اسے جوڑیں اپنی اس زندگی کو اپنی ہمیشہ کی زندگی سے۔